بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزت و احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز طلباء اور پردے کے پیچھے سے سننے والی معزز ماں بہنوں، ابھی قربانی کے ایام نہایت قریب ہیں۔ اس مناسبت سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں کچھ مضمون آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے یوں معلوم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو دل کا ایک برتن عطا فرمایا ہے، اور یہ دل کا برتن اپنی محبت بھرنے کے لیے ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے تم کو قلب اور دل کی شکل میں جو برتن دیا ہے اس میں صرف اور صرف میری محبت بھرو۔ دنیا کی گندی اور پلید محبتوں سے اس کو لت پت مت کرو، غیر اللہ کی چھچھوری محبت سے اپنے دل کو پاک صاف رکھو۔ صرف ایک ذات عالی کی محبت، یہ اس دل کا حقیقی مظروف ہے جس کے اندر وہ بھرا جانا چاہیے۔ ہمارا قلب، ہمارا دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، کسی اور کی محبت کے لیے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ تم مختلف قسم کی قربانیاں دے کر اپنی محبت کا اظہار کرو۔ مسلمان کی پوری زندگی قربانیوں سے مرکب ہے، ہر موڑ پر اس سے اللہ تعالیٰ قربانی چاہتا ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو پہچان پاتے ہیں وہ حضرات اپنے دل کی دنیا کو اللہ کی محبت سے آباد کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں وہ پوری عمر اس دنیا کے اندر چھچھوری گندی محبتوں سے بھر کر اس دنیا کی حیات گزار جاتے ہیں، اور جب آنکھیں بند ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اچانک بیدار ہوتے ہیں کہ اے کاش ہم کو اس دل میں کیا بھرنا چاہیے تھا، اور ہم نے اس دل کو کس قسم کی بری محبتوں سے کالا کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ حساب لے گا اس چیز کا کہ ہم نے دل کا یہ برتن دیا ہے، تم کس چیز سے بھر کر آیا ہو۔ اسی لیے باقاعدہ غیر اللہ کی محبت سے پناہ چاہی جاتی ہے۔ اللہ حب دنیا سے ہماری حفاظت فرما، دعاؤں میں یہ چیز ملتی ہے، دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، حب جاہ سے جو مرتبہ عہدہ ہے اس کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، حب مال سے ہماری حفاظت فرما، حب شہوت سے ہماری حفاظت فرما، اور حب غیر اللہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا گزر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد ہو تو فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بھی محنت کرنی چاہیے۔ ہمارا رب قربانی چاہتا ہے، ہمارا رب چاہتا ہے کہ آپ زندگی کے مختلف موڑوں کے اوپر میری محبت کا اظہار کرو۔ چنانچہ نماز سے لے کر ساری عبادتوں کے اندر دیکھ لیجئے آپ سے قربانی ہی قربانی دلوائی جاتی ہے۔ ہماری نماز جو ہے 5 وقت کی، یہ ہمارے وقت کی قربانی ہے۔ ظاہر ہے کہ 5 وقت کی نماز میں مسلمان کا وقت جب گھرا ہوا ہوگا تو اپنے کام کاج کو اس کو آگے پیچھے ضرور کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، غیر ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کو بزنس میں جتنا وقت بیک وقت لگانا چاہے وہ لگا سکتا ہے۔ 5، 6، 10 گھنٹے بھی اگر ایک مرتبہ بیٹھ کے لگانا چاہے کوئی مشکل نہیں، بیچ میں کسی نماز کا وقت نہیں آتا۔ ایک دوسری طرف مسلمان ہے، مسلمان ابھی تھوڑا مشغول ہوا اپنی تجارت بزنس میں، ظہر کا وقت آ گیا، پڑھو، کام کاج ایک طرف رکھو اور چلو اللہ کی محبت کا اظہار کرنے۔
پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوا، عصر کا وقت آیا اور اس کو پھر سے کام ایک مرتبہ سمیٹنا پڑے گا، اور سمیٹ کر عصر کی نماز پڑھ کے پھر کچھ کرنا ہے تو کرو۔ ایسے نماز کے اوقات آتے رہتے ہیں، انسان مکلف ہوتا ہے کہ وہ کام کاج میں 19-20 کرے۔ یہ در حقیقت آپ کے کام کاج کی قربانی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ یہاں آ کر ہار جاتے ہیں، سب چیزیں چھوٹتی ہیں لیکن کام کاج نہیں چھوٹتا، تو وہ نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے اور اپنے کام کاج کے ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی کمی کی بات ہے کہ میں اپنے کام کاج کو 19-20 نہ کر سکوں۔ آپ اپنے وقت کے اندر آگے پیچھے کیجئے، کام کاج کا وقت آگے پیچھے کیجئے، نماز کو نبھائیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے بھی ہماری محبت چاہتا ہے۔ روزہ رکھوا کر اللہ کیا چاہتا ہے؟ بھائی کچھ دیر میرے لیے بھی بھوکے پیاسے رہا کرو۔ آپ پوری 11 مہینے کی عمر کھاتے ہی کھاتے ہو، لیکن ایک رمضان کا مہینہ ایسا گزار دو جس میں میرے بتائے ہوئے وقت کے حساب سے آپ جو ہے وہ اپنا کھانا پینا طے کرو۔ انسان صبح سحری کے وقت سے کھاتا ہے، اس وقت سے غروب آفتاب تک اب اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک لمبا وقت بھوکا اور پیاسا گزارتا ہے، یہ در حقیقت بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی محبت بھوکا اور پیاسا رہ کر انسان ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے مال کے اندر سے کچھ حصہ اللہ نکلواتا ہے زکوٰۃ کے عنوان سے، یہ مالی قربانی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ اس کو پیسہ نکالنا بہت مشکل رہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پیسوں کے نکالنے کی قربانی بھی میرے لیے دو، اور جو خوش طبعی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیسے زکوٰۃ کے، صدقات کے نکالتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی یہ قربانی بڑی قابل قدر سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے اوپر اللہ جو اجر عطا فرماتا ہے وہ دیکھی جانے والی چیز ہے۔ بہرحال ایک قربانی ہماری مالی بھی ہوتی ہے، آپ اپنے مالوں میں آگے پیچھے کر کے، اپنی ضرورت آگے پیچھے کر کے اللہ کے خاطر زکوٰۃ نکالیں۔ ایک ہماری قربانی اللہ چاہتا ہے ہمارا وطن چھڑوا کر، چنانچہ حج کے ایام میں انسان وطن چھوڑتا ہے اور اپنے گھر میں رہ کر جو بہترین شیڈیول رکھتا ہے، وقت پر کھانا، وقت پر پینا، وقت پر سونا، یہ سب سفر کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری نگاہ تو یہی دیکھتی ہے کہ ہم ایک سفر کر کے آئے حج کا، کعبہ کا طواف کیا، سعی کی، مینا عرفات گئے اور ارکان ادا کر کے پھر چلے آئے۔ در حقیقت اس میں ہم سے قربانی بھی چاہی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگ جنہیں اتفاق ہوا ہوگا حج میں جانے کا خوب جانتے ہوں گے، سفر میں انسان کا شیڈیول آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے، اپنے الفت کی اور اپنے انس کی اور اپنے لگاؤ کی ساری چیزیں وہاں میسر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے خاطر تم اپنے وطن کو قربان کرو، اپنے اعزاء و اقارب سے دور رہ کر میرے خاطر سفر کرو۔ یہ حج کے سفر کا فلسفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ہم سے ایک خاص قسم کی قربانی چاہتا ہے۔ یہی حال ہے ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ در حقیقت ہمارے جذبات کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ یقین جانو، ایک شخص اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سے بکرا خریدتا ہے یا کوئی جانور خریدتا ہے، اس کو اپنے پاس پالتا ہے، ایک وقت تک اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تو ایک جانور سے انس ہو جاتا ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب جب عید کا موقع آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو جس سے انس ہو گیا، تم کو جس سے محبت ہو گئی، اس جانور کو میرے خاطر ذبح کرو۔ ایک بہت ٹھیس پہنچنے والی چیز ہے دل کو، لیکن یہاں در حقیقت انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اپنے دل کے جذبات کو مقدم رکھتا ہے یا اللہ کی محبت کو۔ ٹھیک ہے، میرے جذبات تو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ چہیتا جانور میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، لیکن میرا رب اگر اس کی قربانی چاہتا ہے تو میں اس کا خون بہا کر میرے رب کو راضی کرنے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک قربانی کرنے کے نتیجے میں انسان کے جو درجات بلند ہوتے ہیں،
دنیا میں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ کے یہاں قربانی ہمارے جذبات کی ہے اور اتنی زیادہ قابل قدر ہے کہ میں تو کہتا ہوں قربانی کرنے کے نتیجے میں انسان ولایت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو جھوٹ نہیں ہوگا، اپنی جگہ سچ ہے۔ انسان بہت تقرب اور نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ولی جس کی وجہ سے دنیا میں بارش ہوتی ہے، اللہ کا ولی جس کی وجہ سے دنیا میں رہی سہی ٹھنڈک ہے، اللہ کا ولی جس کی وجہ سے اللہ عذاب ٹالتا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ قربانی کے نتیجے میں انسان اتنے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ قربانی کو اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت کی روشنی کے اندر کریں۔ اہتمام اگر قربانی کا ہوگا تو مسلم معاشرے کے اندر اللہ کے ولیوں کی تعداد بڑھے گی۔ جتنے حضرات دل کے جذبات کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا تقرب اور اپنی نزدیکی بخشتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا جانوروں سے انسان کو اتنا انس ہو جاتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی ہمارے یہاں چند روز پہلے ایک مقدمہ آیا، اس مقدمے کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی رخصت ہو کر گئی تو گھر کے سارے لوگ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 روز تک تو کسی نے کسی سے بات نہیں کی۔ بھائی کس چیز کی غمگینی تھی؟ ان کے یہاں ایک بلی پالی ہوئی تھی، وہ بلی مر گئی تو گھر کے سارے لوگوں نے 3 روز تک کھانا چھوڑ دیا۔ جانور سے انس ہو جاتا ہے انسان کو، اور پھر وہ جب چل بستا ہے تو انسان کو ایک ٹھیس لگتی ہے، قلق لگتا ہے۔ یہ گوروں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ انگلینڈ کے جو گورے ہیں، یو کے اور برطانیہ کے، جن حضرات کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ خوب جانتے ہیں، اور ان کے واقعات تو آپ سنتے ہی ہوں گے۔ گھر کا کتا مر گیا تو وہ خاتون تاب نہیں لا سکی اور خودکشی اور سوسائڈ کر کے مر گئی۔ کیوں؟ یہ کون سی چیز ہے؟ جانوروں سے ایک انس ہو جاتا ہے ساتھ میں رہ کر، وہ اپنے فیملی کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے انسان پھر اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ بس یہی فلسفہ یہاں بھی کام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں قریب کی ایک بستی کے اندر ایک شخص نے گھوڑے پال رکھے تھے۔ اس کے گھوڑے کو رات کو کچھ زخم لگ گیا اور دن بھر وہ گھوڑا اس کی آغوش کے اندر سر رکھ کر سویا رہا، اور پھر اس نے اس کی آغوش ہی میں دم توڑ دیا۔ گھر والوں نے کئی روز تک کھانا نہیں کھایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسان کو جانور سے ایک خاص قسم کا تعلق ہو جاتا ہے۔ بس قربانی میں بھی یہی ہے، انسان اپنا پیسہ خرچ کر کے قربانی کا جانور لیتا ہے، اس کو ایک مدت تک اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے اس سے ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میرے خاطر تمہارے اس جذبے کی قربانی کرو۔ جو بندہ اپنے جذبات کی قربانی کر دیتا ہے، اللہ کے خاطر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ جانور جو ہے ذبح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قربانی ہاتھوں ہاتھ اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات سمجھیے، اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری سعادت ہے کہ ہم لوگ اپنی محبت سے ہمارے رب کا تقرب اور نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرو اور قرب حاصل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ میرے بھائیوں، اس طرف خوب توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ہماری اس محبت کی نوٹس بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، یہ کافر لوگ جو ہیں ان کو اپنے بتوں سے بڑی محبت ہے، جیسے ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اس مضمون کو ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو بتوں سے محبت ہے انہیں اتنی زیادہ محبت ہے کہ یہ محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ادھر مومن لوگ ہیں، مومن ان کو اپنے بتوں سے جتنی محبت ہے نا اس سے بھی زیادہ اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے رب نے ہماری پہچان کیا بتائی؟ یہی کہ مومن وہ ہوا کرتا ہے جو کفار کو بتوں سے جو محبت ہے اس سے کہیں زیادہ محبت مومن کو اپنے رب تعالیٰ سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو نوٹس بھی کیا ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مومن کی اپنے اللہ سے جو محبت ہے وہ اپوزٹ ہے
کافر کو اپنے بتوں سے جو محبت ہے اس کے، دونوں میں وروداباس ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا سا اس فلسفے کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم جو اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کفار کو نہیں بھاتی، جیسے ایک مومن کو کافر بت سے محبت کرتا ہے وہ نہیں بھاتی۔ نفسیاتی طور پر اس مضمون کو سمجھیے آپ، جیسے ہم لوگوں کو ایک کافر بت سے محبت کرتا ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ کیوں بھائی؟ یہ محبت تو اس پروردگار کا حق ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، بت نے آخر ہمارا کون سا بھلا کیا ہے کہ اس کے خاطر ہم اپنے قلبی جذبات جو ہے قربانی دیں؟ تو ہم کو جیسے ان کی بتوں کے ساتھ کی ہوئی محبت پسند نہیں آتی، ان کو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی ہوئی محبت جو ہے وہ پسند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ان کے دلوں کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ مسلمان کا دل اللہ کی محبت سے خالی رہے، اور جب بھی ان کے سامنے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے تو ان کے دلوں کو کانٹوں کی طرح چبھتا ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو غیروں کے دلوں کے اندر اس کی وجہ سے چوٹ کیوں لگتی ہے، مسلمان قربانی کرتا ہے تو غیروں کے دلوں کے اندر اس کی وجہ سے چوٹ کیوں آتی ہے؟ چونکہ ایک بندہ اپنے رب کا، اللہ کا وفادار بنے، یہ ایک غیر کو ایک گھڑی کے لیے پسند نہیں آتا۔ بس یہیں سے سمجھنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ یہ جو قربانی کی مخالفت ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ قربانی نہیں ہے بلکہ بندے کی اپنے رب سے محبت ہے۔ انہیں یہ چیز جو ہے بھاتی نہیں ہے ایک کل، اور اگر ان کا بس چلے تو آپ کو اپنی زندگی کے ایک لمحہ بھی اپنے رب سے محبت نہ کرنے دیں۔ جہاں جہاں رب کی محبت کا اظہار ہوتا ہے ان ساری جگہوں کے اوپر انہیں پیٹ میں دکھتا ہے اور ان حضرات کو عداوت و دشمناوٹ ہو جایا کرتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کی محبت میں عمر گزارنی ہے، چاہے کسی کے پیٹ میں دکھے، چاہے کسی کو نہ بھائے، چونکہ میں وفادار ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا۔ میں نہیں تھا اور موجود ہوا ہمارے رب کی مہربانی کی وجہ سے۔ میں چھوٹا تھا، کچھ نہیں کھا پی سکتا تھا، میرے رب نے مجھ کو کھلایا پلایا بڑا کیا، آج تک میری ساری ضرورتیں میرے رب نے پوری کی، تو آخر میں اپنی محبت اسے نہ دوں تو کس کو دوں؟ یہ ہمارا فرض ایمان ہے، اور ہر مومن کے دل کے اندر اپنے رب سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی رکھی۔ مسلمان جب قربانی ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو سچ مچ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ چیز میں پھر سے کہوں گا ان لوگوں کو نہیں بھاتی جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ایک کل ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں بعض مرتبہ لوگ جو ہے اس قسم کی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ارے ایک خاص قسم کے جانور کی قربانی چھوڑ دو نا، باقی سارے جانور تو ہیں ہی ہیں، ایک مرتبہ اتفاق ہو جائے گا ان سے۔ یہ بہت بھول بھری ہوئی بات ہے۔ یاد رکھو، ان کو خاص جانور کی قربانی سے نہیں، آپ کی قربانی سے عداوت ہے، اور کل کو قربانی چھوڑ کر آپ نے ان سے اتفاق کیا، ان کو آپ کی نماز سے عداوت ہے۔ کل کو نماز چھوڑ کر بھی کیا اتفاق کرو گے تو پھر ایمان کے ساتھ جو ہے آپ کی کھلواڑ شروع ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں اللہ کا ایمان، جو اللہ کی محبت کا مظہر ہے، ایک گھڑی ان کو پسند نہیں آتا۔ اتفاق کی کوئی شکل ہے ہی نہیں، آپ کیا چھوڑو گے ان کے لیے؟ ارے اپنے رب کی محبت چھوڑ کر کوئی آدمی بندگی کر سکا ہے دنیا کے اندر؟ ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم ہمارے رب سے محبت رکھیں، قربانی کریں۔ ارے کسی کو پیٹ میں دکھتا ہو، ہم تمہارے پیسوں سے تھوڑی کرتے ہیں قربان، میں اپنے جذبات اپنے رب کے لیے قربان کرتا ہوں۔ کسی انسان کو، تیسرے پرسن کو اس سلسلے میں پیٹ میں دکھنے کا مسئلہ ہی کیا ہوتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ چلتے رہے گا، آج نہیں کل نہیں، ہمیشہ سے یہ ہے اور رہے گا۔ ہمارے رب نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اس مضمون کو چھیڑا ہے کہ جب تنہا اللہ کے نام پر کوئی چیز کی جاتی ہے نا تو ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جب تنہا اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ جو کفار ہیں، غیر ہیں، ان کے دلوں کے اندر چبھن ہوتی ہے،
کوفت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان لوگوں کو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، اللہ کا ذکر ٹلا اور غیر اللہ کا ذکر آیا۔ میرے بھائیوں، آپ اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے رب سے کیے ہوئے اس محبت کے جذبے سے ان کو عداوت ہے۔ اگر آپ کو چھوڑنا ہے تو پھر اپنے رب کو چھوڑنا پڑے گا، اور سب کو خوش کر کے رب کو ناراض کر کے کوئی آدمی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی ہمارا ایک فریضہ ہے، اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے، اس چیز کو لے کر ہم کو چلنا ہے، ورنہ آپ اتفاق ان کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتے۔ آج ایک حکم چھوڑا، ان کی تو چاہت ہے کہ دوسرا حکم چھوڑو، تیسرا حکم چھوڑو، اور صرف مشرک نہیں، یہود نصارہ اور مومنوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کی دلی چاہت یہی ہے کہ تم لوگ اپنا ایمان چھوڑ کے ہمارے جیسے بن جاؤ۔ دیکھو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے یہ کفار تم سے کنٹینیو لڑتے رہیں گے، کنٹینیو لڑتے رہیں گے۔ کب تک؟ حتیٰ یردوکم عن دینکم، تمہارے دین سے تم کو جب تک مرتد نہ بنا دیں اس وقت تک ان کی لڑائی آپ سے جاری رہے گی۔ ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ آپ کو ایمان سے پھیر دیتے۔ معلوم ہوا کہ کمپرومائز کی صرف ایک شکل ہے ان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان چھوڑ کے ان کے جیسے بن جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کی چاہت ہے کہ تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُونَ، ان کی چاہت ہے کہ تم لوگ بھی ڈھیلے پڑ جاؤ، شریعت کو چھوڑ دو، تب بہت خوش ہیں آپ سے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی شریعت کو چھوڑتے ہیں تو ان سے زیادہ بڑا کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، نفرت کی بات نہیں ہے، بات میرے رب سے میری محبت کی ہے۔ میں کیوں کسی کے خاطر تیسرے پرسن کو میرے اور میرے رب کے بیچ میں لاؤں؟ کوئی ناخوش ہوا کرے، میں آپ کے پیسوں سے قربانی نہیں کرتا، اپنے پیسوں سے میرے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں کامیابی میسر نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی تو چاہت ہی یہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ اپنے دین پر مضبوط نہیں رہو گے تو آپ کو کفر کی دعوت ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسی چیز ہے، بار بار آپ نے بھی سنا ہوگا، جب آپ داعی بنو گے تو مدعو بننے سے رہو گے، اور جس دن آپ نے داعی بننا چھوڑ دیا تو اس دن لوگوں کی دعوت کا شکار ہو جائیں گے۔ بڑا تعجب ہے، ہم مومنوں کی سرد مزاجی پر اللہ رحم فرمائے، ایمان کو لے کر ہم لوگ اتنے زیادہ غافل ہیں کہ آج دوسری قوموں کے حوصلے بن گئے ہیں کہ وہ ہم کو اپنی ملت کی دعوت دینے لگے۔ شاید آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں، ابھی ایک بہت بڑا فتنہ نکلا ہوا ہے، ملت ابراہیمی کا فتنہ، ملت ابراہیمی کا فتنہ۔ اور یہ فتنے کی حقیقت کیا ہے؟ یہود نصارہ کی زبان پر آ گیا کہ ارے تم مومنوں کیوں جو ہے محمد الرسول اللہ کرتے رہتے ہو، آؤ حضرت ابراہیم کو ہم سب مانیں، مسجد میں یہودی بھی ہو، مسجد میں نصرانی بھی ہو، اور مسجد کے اندر جو ہے مسلمان بھی ہو، ایک ملت پر آ کر جمع ہو جاؤ، ملت ابراہیمی کے اوپر۔ مسلمان کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے کہ یہ یہود جن کے اندر شرک ہے، یہ نصارہ جن کے اندر شرک ہے، یہ لوگ آج ہم مسلمانوں کو اپنی ملت کی دعوت دینے لگے۔ ہم کتنے کمزور اور بودے پڑ گئے میرے بھائیوں۔ سچی بات یہی ہے کہ آپ نے دعوت دینا چھوڑ دیا، اس دن لوگوں نے آپ کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ کہاں قرآن تو یہ کہتا تھا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ قرآن کہتا تھا ان اہل کتاب کو، یہود نصارہ کو، اے محمد تم بلاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک سمنتی کا مدعا ہے، اور وہ کون سا مدعا ہے؟ اللہ نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تم بھی آسمانی کتاب والے ہو اے یہود و نصارہ، ہم بھی آسمانی کتاب والے ہیں، تمہاری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ شرک حرام ہے، ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شرک حرام ہے۔ آؤ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے
تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، شرک چھوڑو اور خالص اسلام میں داخل ہو جاؤ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے لگو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے تو ان کو چھوڑ دو یہ کہہ کر کہ تم کو مسلمان نہیں ہونا ہے تو مت ہو، ہم تو تھے مسلمان، ہیں مسلمان اور انشاءاللہ رہیں گے مسلمان۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ان کو گواہ بنا لو، یاد رکھو کل کو محشر میں ہم تم کو پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم نے مسلمانی کا دم بھرا تھا کہ نہیں، تم گواہی دینے آنا، ان کو گواہ بنا کے چھوڑو۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت تھی کسی زمانے میں مسلمان کی جو یہود نصارہ کو دیا کرتے تھے، آج مسلمانوں نے چھوڑ دی اور اپنے تئیں اچھے اعمال بھی چھوڑ دیے تو آج ان کی دعوت ہم کو ملنے لگی۔ اللہ کی پناہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ بعض مسلم ممالک تو اس کو ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں۔ ملت ابراہیمی کے اس فتنے کو بعض سلاطین اور اہل مملکت نے قبول بھی کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا اسلام چھوڑ کے تھوڑا سا اور وسیع نگاہ رکھ کر آتے ہیں اور ملت ابراہیمی کے عام دائرے میں ایک ہی صف میں یہود نصارہ اور مسلمان ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، آپ کا ایمان چھڑوانے کے لیے ایک چکنا چپڑا عنوان طے کیا گیا ہے اور اس سے مسلمان لگ کر اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کل کو کتنی بری شکل ہوگی کہ ایک یہودی بھی مسجد کے اندر ہے، نصرانی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، یہ بے ایمان اللہ کے سامنے سجدہ کرے، مسلمان کے سجدے کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں ہم لوگ اتنے بودے پڑ گئے میرے بھائیوں؟ سچی بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت اتار دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ محمد، یہ یہود نصارہ تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی، ان کے دھرم کی، ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگو۔ باقی ساری چیزوں میں کمپرومائز کرو گے، کبھی یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اس سے بلند قربانی چاہیں گے تمہاری، اس سے زیادہ احکام چھڑوانا چاہیں گے، اور ان کا جی تب ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ اپنے پیارے رسول کو فرما رہا ہے، سید الرسل، سارے رسولوں کے سردار محمد، تم ملت دینیہ چھوڑ کر ان کے ساتھ جاؤ نا، تب یہ لوگ خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، جب رسول کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہم لوگوں کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ ہم سے کبھی وہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنا مذہب اسلام نہ چھوڑ دیں۔ سارے لوگوں کی نگاہیں آج آپ کے مذہب اسلام پر ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان و اسلام کی جیوت جل رہی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ان سینوں کے اندر جو ایمان ہے، دنیا اس کی قدر جان رہی ہے، لیکن ایک وہ نہیں جانتا جس کے سینے کے اندر یہ ایمان جل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی ایمان کے ساتھ کمپرومائز مت کیجئے۔ میرا رب پہلا، دنیا بعد میں، تم کو خوش بعد میں کریں گے، سب سے پہلے ہمارا رب خوش ہونا چاہیے۔ وہ ناراض ہو، ایسی خوشی ہم کو نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ قربانی کے نتیجے میں یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانور ذبح کروا کر اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حقیقی آداب کے ساتھ قربانی کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے قربانی کے ایام جانے کے ساتھ اس آدمی میں اللہ کا ولی ہونا پیدا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، ولایت کا مقام اس کو ملنے لگے گا، اور اس میں پھر ترقی کر کے اللہ تعالیٰ سے بہت نزدیک ہو سکتا ہے بندہ۔ میرے بھائیوں، ضرورت اسی کی ہے کہ آج ہم جو کمپرومائز کا موڈ بنائے ہوئے ہیں، بہت سے گاؤں کے اندر اب تو بعض لوگ ایسا اتفاق کرنے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ان کا دل دکھتا ہے، وہ کام مت کرو۔ ارے اللہ ناخوش ہوتا ہے وہ نہیں دیکھیں گے، اور کوئی ناخوش ہوتا ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے رب کو ہم لوگوں نے سیکنڈ نمبر پر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے میرے بھائیوں۔ رب فرسٹ ہے، باقی ساری دنیا کی خوشیاں 2 نمبر کی ہے۔ میرا رب ناراض ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی کیسے خوشی مل سکتی ہے؟ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھو۔ ہاں، اللہ ناراض نہ ہوتا ہو تو ہم تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنے بیٹھتے ہیں، باقی جس جگہ اللہ ناراض، ایک گھڑی کے لیے بھی ہم اپنے رب کو ناراض نہیں دیکھ سکتے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، قربانی مسلمان جو کرتا ہے نا، اس کی اہمیت ہم لوگ نہیں پہچانتے۔ ان غیروں کے دلوں میں کتنی اہمیت ہے وہ پوچھو۔
ان کی چاہت ہے کہ مسلمان قربانی چھوڑ دے، چونکہ میں نے بتایا اللہ سے محبت ان کو چبھتی ہے جیسے ہم کو ان کی بتوں سے محبت چبھتی ہے، یہ طے ہے دونوں طرف، اور دونوں محبتیں اپوزٹ ہے۔ اللہ کی مومن جو محبت کرتا ہے وہ ایک طرف ہے، اور بتوں سے یہ جو محبت کرتے ہیں وہ دوسری طرف ہے۔ میرے بھائیوں، ایک گھڑی ان کو پسند نہیں آتی یہ چیز، اسی لیے آپ دیکھیں گے جب کوئی شخص قربانی چھوڑتا ہے تو ان کے یہاں اس مسلمان کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے، فوٹو کھنچوایا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں واپی میں ایک فیملی نے قربانی چھوڑ دی، لوگوں نے سمجھایا غیروں نے ان کو کہ ارے جانور کیوں ذبح کرتے ہو، ایک کیک کاٹ دو اور کیک کاٹ کر جو ہے اس کا ثواب بخش دو ان کو۔ تو مسلمان ایک فیملی ہوگی، پتہ نہیں کیسی مسلمان ہوگی، جس نے ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کر کے قربانی چھوڑ کے کیک کاٹا، باقاعدہ اس کا بڑا فوٹو اخبار کے اندر دیا گیا، دیکھو ایکتا کا کتنا اچھا نمونہ قائم کیا، یہ ایکتا ہے۔ ارے توحید چھوڑ کے کون سی ایکتا پکڑ رہے ہو؟ ہم آپ کے ہاتھ سے توحید کا دامن چھوٹ گیا، ایکتا تو وہ تھی توحید کے اندر، یہ ایکتا نہیں ہے کہ اللہ کی قربانی کا حکم چھوڑ کے جو ہے ہم دوسروں کو کیک کاٹ کر راضی کر دیں۔ باقاعدہ فوٹو آیا، ابھی آپ کی نگاہ سے بھی گزرا ہوگا، گزشتہ یا تیسرے سال سورت میں بعض حضرات کی ذہن سازی کی گئی تو وہاں انہوں نے یہ بکرا پانجرا پوڑ میں دے دیا کہ ہم کو قربانی نہیں کرنی ہے، پانجرا پوڑ میں لے جاؤ، تو باقاعدہ اس کو نہایت بڑی سرخیوں کے ساتھ اخبار میں چھاپا گیا، دیکھا کتنا بہترین ایکتا کا نمونہ قائم کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے آپ کی قربانی سے ان کو کتنی عداوت ہے۔ ایک آدمی بکرا کاٹنا چھوڑ دیتا ہے تو ان کے یہاں جشن منایا جاتا ہے، ان کی محنت ٹھکانے لگی، اس طرح سے یہ لوگ جو ہے بیہیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اندازہ لگاؤ اس سے کہ ہماری قربانی ہمارے رب سے ہم کو کتنا نزدیک کرتی ہوگی، جس کی وجہ سے کسی کو چبھن ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو ہرگز چھوڑنا نہیں ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے اس سنت کو ہماری زندگیوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں اور نگروں کے اندر ہم کو آباد کرنا چاہیے۔ بار بار ٹھہر ٹھہر قربانی کے جو ہے نقشے ہم کو دکھائی دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو بلاؤں سے سال بھر محفوظ رکھتے ہیں جو بستی قربانی کا اہتمام کرتی ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت ہمارا مزاج ایسا ہو چلا ہے کہ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قربانی میں کاٹنا، کسی کو بلانا، کسی کی منت سماجت کرنا، خون صاف کرنا، یہ سب جھنجھٹ کون کرے؟ یہ دوسری جگہوں پر قربانی ہوتی ہے، حصے دے دو۔ چنانچہ ابھی ہمارے گاؤں کے گاؤں خالی ہو رہے ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، بستیوں کی بستیاں، محلوں کے محلے ڈھونڈنے نکلو تو ایک بھی قربانی نہیں دکھتی، کہاں گئی؟ بھائی دے دیا دوسری جگہ، اس جگہ جو ہے ہماری طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ بستی قربانی سے خالی رہے گی اور قربانی کے برکات سے سال بھر سے محروم رہے گی پوری۔ یاد رکھو، قربانی اللہ کے یہاں ایسے اٹھتی ہے اور ایسا پردہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے جو عذاب والے فیصلے ہوتے ہیں، یہ شروع سال میں کی ہوئی قربانی ان عذاب کے فیصلوں کو ٹالتی ہے، اس سے بستی کو بچاتی ہے۔ جب قربانی ہوئی ہی نہیں تو آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے کون سا سامان کیا؟ اس لیے یاد رکھو، قربانی سال بھر کے لیے اللہ کے عذاب، اللہ کی طرف سے آنے والی سزاؤں سے انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اہتمام سے قربانی کرو، ہر گھر میں قربانی ہونی چاہیے، ہر فرد قربانی کرے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم میں سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک آدمی نے قربانی کر دی تو سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی، ایک بکرا سب گھر والوں کی طرف سے ہو گیا۔ ایسا کبھی نماز میں ہوا ہے کہ گھر کے ایک آدمی نے نماز پڑھ لی اور سب کے اوپر سے فریضہ اتر گیا؟ ارے نماز جیسے فردن زید عمر بکر ہر ایک کے اوپر الگ فرض ہے، ویسے قربانی بھی الگ الگ فرض ہے۔ ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، پانچوں کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور پانچوں کے اوپر شرائط قربانی پائی جاتی ہے، تو ان 5 لوگوں کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ چاہے ایک جگہ حصہ کر دو، چاہے تو 5 بکرے ذبح کر دو اللہ کے خاطر، لیکن
ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے گھر والے ایک بکرے کے اندر جمع ہو جائیں اور کہیں کہ ہماری قربانی سب کی اتر گئی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے گھر کا ایک بڑا نماز پڑھ لے اور سب لوگ سمجھ لیں کہ ہمارے سر سے جو ہے نماز اتر گئی۔ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ میرے بھائیوں، قربانی ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، واجب ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، اور قربانی سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جو رب کو نہیں مانتے وہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا یہ قربانی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب تو بڑی مہم چلائی جا رہی ہے ہمارے اس ملک کے اندر قربانی روکنے کے لیے۔ کل تک ایک خاص قسم کے جانور کو نہ کہا جاتا تھا، آج بکروں کی قربانی بھی جو ہے ہمارے لیے دوبر ہوئی جا رہی ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، ابھی بمبئی سے ہمارے کچھ ساتھی آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تو ان کے اندر یہ آواز لگتی ہے کہ بھائی ہر ایک 500 روپیہ کم سے کم نکالو، یہ جو بکرے بیچنے کے لیے آتے ہیں وہ ہم خرید لیں گے تاکہ ان بکروں کی جان بچائی جا سکے اور ان بکروں کو قربانی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ باقاعدہ مہم چل رہی ہے اور لاکھوں روپئے اس عنوان سے جمع کر کے پوری ٹرک خرید لی جاتی ہے تاکہ مسلمان بکرے نہ خریدیں اور قربانی ہونے سے بچے۔ عنوان کیا دیا جا رہا ہے؟ جیو دیا، خون بہنے سے بچے اور جانور کو، چند بکروں کو ہم لوگ بچا سکیں۔ اس عنوان سے بہت ایموشنل ایک دعوت چلائی جاتی ہے، لوگ پیسہ دیتے ہیں اور ٹرکوں کی ٹرکیں خرید کر جو ہے مسلمانوں کو خریدنے سے آپ سمجھیے کیا ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بکروں کی قربانی تک نہ ہو، اور بکرے کی قربانی بھی نہ ہو اور کسی جانور کی بھی نہ ہو تو آپ کے لیے اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے اور نزدیکی حاصل کرنے کا پل کون سا؟ آپ کون سے راستے سے حاصل کریں گے؟ میرے بھائیو، یہ چیز نکل گئی تو ایک بہت بڑی نعمت ہمارے بیچ میں سے نکل گئی، اس لیے کمپرومائز کا کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ اور بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ جیودیا کے نام سے ہو، چاہے خون بہاتا بچنے کے نام سے ہو، لیکن ایک مرتبہ اس کا اصل نشانہ ہماری قربانی ہے۔ قربانی کا مزاج جب چند مدت تک مسلمانوں کے محلے خالی رہیں گے تو پھر آئندہ نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قربانی آخر چیز کیا تھی، اور پھر ان میں اس اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑے گی۔ یہی وجہ ہے اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، مستحب ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو۔ علماء نے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے یہاں تک کہ ایک انسان خود اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنی قربانی ذبح ہوتا ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جن کی نگاہوں میں قربانی کے یہ نقشے بھریں گے ان کے دل و دماغ میں قربانی کا تصور جاری رہے گا، اور کل کو ہماری نسلوں کو ہم لوگ واقف کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ فاطمہ، تمہاری قربانی جب ذبح ہو تو اپنی آنکھوں سے کم اس کو دیکھ لیا کرو ذبح ہوتا ہوا۔ ظاہر ہے مسلم معاشرے میں قربانی کے یہ نقشے ہر چھوٹے دیکھتے جائیں گے تو نئی جنریشن کے اندر قربانی کا ایک اچھا تصور منتقل ہوتا چلا جائے گا، اور کوئی اس تصور کو آئندہ مٹا نہیں سکتا، ورنہ محلے خالی رہے، ہمارے بچوں اور نئی جنریشن نے کسی جگہ قربانی دیکھی ہی نہیں تو یہ جب بڑے ہوں گے اس زمانے میں ان کے ذہن و دماغ قربانی کے تصور سے خالی ہوں گے، اور پھر ان میں بڑی محنت کرنی پڑے گی، پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تب جا کے آپ پھر سے قربانی کا ایسا ماحول قائم کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، اس اچھے بنے ہوئے ماحول کو پگھلنے مت دو، قربانی کا تسلسل رکھو، اپنے گھروں میں قربانی کرو۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا جس گھر میں قربانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں برکات اور اپنی طرف سے رحمتیں اور مہربانیاں اتارتے ہیں، چھپر پھاڑ کر اس گھر کے اندر اللہ اپنی مہربانیاں دیتے ہیں، اور سال بھر کے لیے گھر کا ایک ایک فرد ہر قسم کی بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اتنا اچھا بہترین سیکورٹی کا اور سیفٹی کا سامان کیوں نہیں کرتے، جبکہ قربانی کے نتیجے میں ہمارے اس رب کی طرف سے ہم کو سیفٹی ملتی ہے جو رب ساری چیزوں کا محافظ ہے اور جس نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سب چیزوں کو تھامنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں
کہ قربانی کرنے کا مزاج اپنے اندر برقرار رکھو۔ یہ جو آوازہ ہے کہ مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو خون خواہ بہاتا ہے، اس لیے اس کو بچانے کی کوشش کرو۔ سچ مجھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کا خون اس کی بکری کے خون سے زیادہ سستا ہو جائے گا۔ آج دو واقعے میرے ذہن میں ایک ساتھ آئے، میں نے دونوں سنے الگ الگ۔ ایک تو یہ بمبئی والا واقعہ کہ جس کے اندر بکروں کو بچانے کی مہم چل رہی ہے، مسلمان قربانی نہ کر سکے اس کے لیے جو ہے بکرے ہم ہی خرید لیں۔ تو مجھے اس دن تعجب ہو رہا تھا کہ بکروں کے خون کی تو اتنی قدر ہے اور غزہ کے اندر مسلمانوں کے بچوں کے عورتوں کے اتنے خون کو بہایا جا رہا ہے، اس کی کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہے آج دنیا کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، مسلمان کا خون سستا ہو جائے گا اس کی بکری کے خون سے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج کا تازہ واقعہ ہے، چند لوگ بیچارے جو ہے غزہ میں کھانا لینے کے لیے گئے، ان پر فائرنگ کر کے 30 آدمیوں کو سلا دیا گیا۔ کیا دنیا کی نگاہ کے اندر یہ ظلم نہیں ہے؟ آج مسلمان کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور بکری کے خون کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ بکری اللہ کے نام پر ذبح ہو رہی ہے، تمہاری مخلوق نہیں ہے، بکری اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی سعادت سمجھتی ہے وہ کہ میں اپنے رب کے نام پر قربان ہوں۔ یہ تو انسان بے وفا ہے، جانور تو ماشاءاللہ آج بھی وفادار ہے۔ اگر اللہ ان جانوروں کو زبان دے دے تو اپنی قربانی روکنے والوں کو یہ گالی گلوچ کریں اور یہ کہیں کہ تم تو نہیں مر رہے ہو، جو اللہ کے نام پر مر رہا ہے اسے کیوں روک رہے ہو؟ ارے مرنا یوں بھی ہے اور تو بھی ہے، لیکن کتنی سعادت کی چیز ہے کہ اللہ کے نام پر آج میری قربانی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں قربانی کی اہمیت ڈال دے۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی قربانی کی اہمیت گھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ بہت تعجب ہوا، میرے ایک دوست نے مجھ کو سنایا، ہمارے یہاں یعنی مسلمان بعض بچے اپنے ماں باپ سے آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ امی جانور ذبح کر کے خون بہا کر کون سی عبادت کی جاتی ہے؟ ارے یہ تو جانور پر ظلم ہے۔ مسلمان بچہ اپنے ماں باپ سے یہ پوچھنے لگا، اور یہ کہاں سے آیا؟ غیر مسلم ٹیچروں نے اپنی کلاسوں کے اندر یہ سوال بہتا کر دیا مسلمان بچوں کے بیچ کہ ایسی تو کون سی عبادت ہے جو کسی جانور پر ظلم کر کے کی جاتی ہے، خون بہا کر عبادت کی جاتی ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم نے اپنے گھروں میں قربانی سے آشنا نہیں کیا، اس لیے ان غیروں کی دعوت ان بچوں کے ذہن و دماغ پر اثر کر گئی، اور آج ماں باپ سے وہ اعتراض کے طور پر پوچھنے لگے کہ امی خون بہا کر بھی کبھی عبادت ہوتی ہے؟ ارے خون بہانا ہی تو عبادت ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے یہ قربانی میں کون سی چیز عبادت ہے؟ جو حضرات عربی جانتے ہیں، علماء ہیں، انہیں پتہ ہے اراقۃ الدم کو قربانی کہا جاتا ہے، خون بہانے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے راستے میں یہ خون بہانا، اس کو قربانی کی حقیقت سمجھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ اتنا ہی نکلا، آج ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسے دن آ جائیں گے کہ مسلمانوں کو یہ بولنا پڑے گا کہ تم قربانی کرو۔ ارے ہمارے ذہن و دماغ سے قربانی کا تصور مٹتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر ہر قسم کی چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں تو قربانی کے حوالے سے ہمارا دماغ بھی خراب ہونے جا رہا ہے، جبکہ یہ اللہ کی بڑی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، آنکھیں بند ہونے کے بعد بہت سارے مرحلے گزارنے ہیں آپ کو، ان سارے مرحلوں کے اوپر آپ گزرنے کے لیے کامیابی کے واسطے کون سے اسباب لائیں گے؟ دنیا میں کیے ہوئے یہ اچھے اعمال ہی آپ کو وہاں کامیابی سے گزار سکیں گے۔ آخرت میں ایک مرحلہ آنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے پل صراط کے اوپر۔ پل صراط آپ جانتے ہو کس کو کہا جاتا ہے؟ جہنم نیچے دہک رہی ہوگی اور جہنم اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے، اتنی زیادہ جو ہے تیز آگ ہے کہ آپ تاب نہیں لا سکتے اس کی، صرف اس کا تذکرہ سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جہنم دہک رہی ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا گیا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پل پر سے ہر ایک کو گزر کر جانا ہے۔ اس طرف جنت ہے،
نیچے جہنم ہے، اس پر ایک پل اور ایسے اوپر کی طرف بچھایا گیا ہے۔ تو ہر ایک کو چل کے جانا ہے۔ جنت تب تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک پل صراط پار نہیں کرتا۔ اور کیا نبی، کیا رسول، کیا ولی، کیا کوئی بڑا، سب کو اس مرحلے کو پاس کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ نے طے فرما لیا ہے کہ پل صراط پر سے ہر ایک کو گزر کر جانا ہے۔ آپ تصور تو کیجئے، پل صراط اتنا باریک، نیچے اتنی دہکتی آگ، ہم کیسے گزر سکیں گے؟ دنیا کا ایک کنواں تصور کر لیجئے، نیچے آگ جل رہی ہو اور پگڈنڈی ہو، پتلا بھی نہیں، چلو ایک پگڈنڈی کے برابر، لیکن اس کی لپیٹ جو ہے اوپر تک آ رہی ہو، کون آدمی اس پر سے گزرنے کی ہمت کر سکے گا؟ تو جہنم کی اس آگ کے اوپر سے، پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، کتنا سخت اور سنگین مرحلہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اس پل صراط پر اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو دنیا میں وہ قربانی کرے۔ قربانی کے نتیجے میں پل صراط پر سے پار ہونا آسان ہو جائے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو موٹا تازہ بنایا کرو، اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری بننے والے ہیں۔ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، یہ جانور جو قربانی کے ہیں یہ تمہاری سواری بنیں گے پل صراط کے اوپر۔ تو اچھا ہے انسان اس دن پریشان ہو، اس کے بجائے اپنے لیے سواری کا آج ہی سے انتظام کرے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ہر سال قربانی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں قربانی کا جانور ذبح کر کے سچ مچ پل صراط پر سے اپنے کامیابی کے ساتھ گزرنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ قربانی سے کورے رہیں گے تو اس جگہ سب لوگ جو دنیا میں قربانی کر کے آئے اپنی سواری رکھیں گے، اور ہم لوگ جو ہے کیسے گزر سکیں گے؟ اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ اپنے لیے اللہ کے واسطے یہ جو ایام قربانی کے آ رہے ہیں انتظام کیجئے۔ کوئی گھر خالی نہیں رہنا چاہیے جس کے اندر قربانی نہ ہو، اور ہمارے بچوں کو بھی کھڑے کر کے وہاں دکھاؤ۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ اچھا اسلامی تصور قائم ہوگا کہ ہمارے ماں باپ اللہ کے خاطر خون بہا کر قربانی کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہم قبر میں ہوں گے ہمارے یہ بچے روئے زمین کے اوپر اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو برابر جو ہے نبھا رہے ہوں گے اور قربانی کر رہے ہوں گے، چونکہ ماں باپ نے ان کے دل و دماغ کے اندر قربانی کا تصور بھرا تھا۔ جب بھی گھر میں قربانی ہوتی تھی بچوں کو خصوصی طور پر دکھایا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے اہتمام کو اپنے بیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہماری قربانی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں مومن ہونے کے ناطے قربانی کا رواج عام کرنے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا آپ کو، آپ کی قربانی کا بھی اور اللہ کے ایک مٹتے حکم کو زندہ کرنے کا بھی۔ آپ نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب میری سنت مر رہی ہو اس وقت اگر کوئی آدمی سنت زندہ کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ جب میری سنت مر رہی ہو، لوگوں میں مٹ رہی ہو، اس وقت اگر میری سنت کو کوئی زندہ کرے گا اور لوگوں میں عام کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! ایک شہید کا مقام اتنا بڑا ہے، 100 شہید کا مقام کتنا بڑا ہوگا؟ کیوں اس جگہ 100 شہیدوں کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس لیے کہ جو چیز اسلامیات میں سے مٹ رہی ہو اس کو زندہ کرنا اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس لیے اگر قربانی کا تصور کوئی مٹانا چاہتا ہے، میں اپنے ہاتھوں قربانی زیادہ سے زیادہ کر کے قربانی کا تصور اپنی اولاد اور نسلوں میں منتقل کرنے کی کوشش کروں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خدمت ہوگی آپ کی، اور کل کو ہماری اولاد میں قربانی کا یہ بھرا ہوا تصور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ کل کو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے کہ اللہ کوئی تیری قربانی کو مٹانا چاہتا تھا، ہم سے جتنا بن پڑا ہم نے اپنی بستی میں، اپنی اولاد میں، اپنی فیملی کے اندر قربانی کے اس حکم کو زندہ کرنے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ ہم نے جتنا بن پڑتا تھا اتنی ہم نے کوشش کی تھی۔ اس لیے آپ کے گھر میں ہونے والی قربانی کو چھوٹا مت سمجھو، یہ بیک وقت ایک اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے، اللہ کی محبت کا اظہار کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں لوگ جسے مٹانا چاہتے ہیں اللہ کے اس شعار کو زندہ کرنے کی ایک کوشش بھی۔
میرے بھائیوں اس اینگل سے اس کو دیکھو، قربانی ایک ہو گئی اور ذبح کر ڈالا، اتنی حد تک نہیں، اس سے ایک بہترین تصور قائم ہوگا اور قربانی کا رواج لوگوں میں جاری اور رائج رہے گا، اور جن کو اللہ سے دشمناوٹ ہے ان کے حوصلے پست ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اس کا تقرب ہمیں میسر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، انسان اپنے رب سے قریب ہو۔ ایسا بازار میں کسی دکان کے اوپر آپ کو کوئی چیز مل سکتی ہے؟ یہ قربانی ہے جس کے واسطے سے بندہ اپنے رب سے تقرب اور نزدیکی حاصل کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہی نکلا میرے بھائیوں، میں تو آج آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں قربانی کا رواج عام کرنے کے لیے، اپیل کرنے کے واسطے۔ سارے مسلمان اپنے یہاں قربانی سے اپنے محلوں کو آباد کرو، زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں ہو۔ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال بھر کے لیے حفاظت پا جائیں گے۔ آپ کے گھر میں نحوستیں نہیں آئے گی، بے برکتیاں نہیں آئے گی، اور بے سکونی بے قراری نہیں آئے گی، آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، چونکہ اللہ کا شعار جہاں زندہ ہوتا ہے اس جگہ ٹھنڈک ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے قربانی کے نتیجے میں سکون کے بہت بڑے بڑے پہاڑ زمین پر اترتے ہیں اور سب کے دلوں کو سکون بخش کے، طمانینت اور اطمینان بخش کے آگے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر سے میں کہوں گا، قربانی کا تصور کوئی مٹانا چاہتا ہے تو میں زندہ کرنے کی کوشش کروں، اور میرا اپنا فریضہ سمجھو۔ اللہ کے آپ چہیتے، اللہ کے آپ پیارے بن جائیں گے اگر قربانی کی اس مٹتی ہوئی بہترین رسم کو جو اسلامی ہے اگر آپ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی ولی بن جائیں گے، اور ہمارے گھروں میں ہونے والی قربانیوں کی برکتوں سے ہم لوگ خود بھی، ہمارے اہل خانہ، سب حضرات جو ہیں وہ محظوظ ہوتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو مجھے آپ کو یہی کہنی ہے کہ ہمارے یہاں قربانی کا مزاج جو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مسلمان کا فرض ہوگا کہ ہم لوگ قربانی کو زندہ کرنے اور ہمارے محلوں اور ہماری بستیوں کو قربانی سے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز ابھی سے بھی شروع کر دیجئے، اللہ، قربانی ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اس کی انجام دہی کے لیے جو بھی اسباب درکار ہیں ان سارے اسباب کو تو آسان فرما دے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ورنہ بعض مرتبہ قربانی کرنا کتنا ٹربل بھرا کام ہو جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو، لوگ بیچارے اس فریضے کو انجام نہیں دے پاتے، تو ہم روزانہ جب تک ہماری قربانی نہ ہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں کہ اللہ قربانی کا یہ فریضہ سارے مسلمانوں کے لیے آسان فرما، اور یہ جو تیرے دشمن بنے ہوئے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اے اللہ ان کے نصیبے میں ہے تو ان کی سمجھ میں بھی قربانی کی برکات ڈال دے۔ مستقل دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اس پاور ہاؤس کے اصل سرچشمے سے ہم لوگ جب لائٹ حاصل کریں گے تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ ارے ہمارے رب کو کہہ دیا تو سارے حالات تو اس کی مٹھی کے اندر ہے، وہ درست کر سکتا ہے، سکون دے سکتا ہے۔ سارے ان کے تختے جو قربانی نہ کرنے کے متعلق بچھائے گئے ہیں ان پر الٹ سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی مانگے تو صحیح۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں دعاؤں کا بھی کثرت سے اہتمام ہو، اور آپ ایک چیز اللہ سے یہ بھی مانگیے کہ اللہ قربانی کے نتیجے میں تو جو سکون عطا کرتا ہے، ہماری قربانی میں ایسا حق تو نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے دلوں میں خلوص نہیں ہے، لیکن یہ اللہ قبول کرنے والی ذات تو ہے، تو اس میں روح بھر دے، اور ایک سچی، پکی اور تجھ کو پسندیدہ جو قربانی ہوتی ہے اس پر تو جو برکتیں اور سکون اتارتا ہے، ہماری ان کچی چتی قربانیوں پر بھی تو اتار دے۔ رب سے یہ مانگو، کبھی یہ حق مت سمجھو کہ ارے اللہ کی خاطر میں نے قربانی کر کے اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ ہمیشہ عاجز رہو، ہمیشہ اپنے دل میں جھکاؤ پیدا کیے رہو کہ اللہ ہم سے جتنا بن پڑا ہم نے کیا، لیکن قبول کرنے والی ذات تو ہے۔ انشاءاللہ ہماری ان بستیوں کی طرف سے اگر یہ قربانی وہاں پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اچھے اتریں گے، مسلمانوں کی مظلومیت کا یہ ماحول ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے اللہ جن کو طاقت دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امت کی طرف سے ایک مینڈا ذبح فرمایا تھا،
آپ کو کتنا پیار تھا اپنی امت سے کہ میری آخری آنے والی امت کی طرف سے اللہ یہ مینڈا میں قربانی کرتا ہوں. تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر نفلی قربانی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول سے محبت ہی عطا فرمائیں گے. اور ایک رسول سے محبت اتنا بڑا سرمایہ ہے میرے بھائیوں، آج اس کے ہی ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. رسول کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر رچ بس جائے، انشاءاللہ کوئی در ہم کو جو ہے ٹھکرا نہیں سکتا. سارے دروں پر ہم معزز و باعزت ہوں گے. اس لیے اس چیز کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور آپ جو ہے اپنی قربانی کا اجر و ثواب اپنے مرحوم ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو بلکہ زندوں کو بھی بخش سکتے ہیں. ہماری کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے کسی دوست کو یا اپنے زندہ ماں باپ کو بھی اگر اس کا اجر و ثواب آپ بخشنا چاہیں بخش سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت سے اور خاص کر کے ان دنوں کے اندر قربانی کی عبادت سے آباد کریں. قربانی انہی دنوں میں ہوتی ہے اور ایام میں پھر قربانی نہیں ہوا کرتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل جتنا پسند ہے نا، اتنی کوئی عبادت اتنی پسند. سب سے زیادہ اللہ کو جو عبادت قربانی کے دنوں میں پسند ہے وہ قربانی کرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. خلاصہ اتنا ہی نکلا میرے بھائیوں، یہ ایام آ رہے ہیں اللہ سے نزدیک کرنے والے. ہماری زندگی میں 50 مرتبہ اس طرح کے حالات قربانی کے دن آئے، ہم شاید نزدیکی حاصل نہ کر سکیں. اللہ موقع دے رہا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ لو، اللہ کی نزدیکی اٹھا لو. ان ایام کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور اللہ کی یاد کے اندر گزارو. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قربانی کی اہمیت عطا کرے اور جن لوگوں کے دلوں میں قربانی سے دشمناوٹ ہے ان لوگوں کے دلوں میں قربانی کی محبت ڈال دے. اللہ تبارک و تعالی ماحول کو سازگار فرما دے اور ہمارے خلاف ماحول جو ہے اس کو ہمارے موافق ماحول بنا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، چٹکی کا کھیل ہے. کن فیکون کا وہ مالک ہے. اس نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا، ماحول کو پلٹنے کے لیے اس کا ارادہ اور اس کا فیصلہ کافی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. ہے اللہ ہماری اتنی کچی چٹی زندگی کے باوجود تو بار بار ہماری زندگیوں کے اندر قربانی کے یہ پاکیزہ ایام عطا کرتا ہے. اللہ ہم نے آج تک تو وصول نہیں کیا، اس مرتبہ خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کو ضائع کرنے سے بچا لے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں تیری دی ہوئی یہ قیمتی گھڑیاں بے شک بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے. یا الہ العالمین اس کی ناقدری کے بجائے قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ تیری قربانی کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ملک بھر میں اور جہاں بھر کے اندر اس فریضہ اہم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اسی رسم کا گرویدہ بنا دے. اے اللہ ان کو اسلام بخش کر قربانی سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ان کے دلوں میں اگر ان کے نصیبے میں اگر اسلام نہیں لکھا ہے اور قربانی کی خدمت نہیں لکھی ہے، یا الہ العالمین ان حضرات کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. ہماری قربانی کے ایام کو محفوظ فرما دے. اے اللہ سب لوگوں کو دل و جان سے تیرے خاطر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. بے شک ہماری قربانی اے اللہ یہ شرائط تو لیے ہوئے نہیں ہے کہ تیرے یہاں قبولیت پائے، لیکن تو کسی قبولیت کے لیے شرط کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ بلا استحقاق صرف ظاہری صورت پر ہم کو عطا فرما دے. اللہ ہماری ساری بستیوں کو قربانی سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہندوستان کے اندر تیرے دین پر عمل آسان سے آسان ترین فرما. اللہ سب لوگوں کو تیرے دین کا گرویدہ بنا دے. دین کو مقدم رکھنے کا جذبہ پیدا فرما دے. کچھولی کی اس بستی کے اندر بالخصوص آس پاس کی تمام بستیوں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا فرما. مردوں عورتوں خواتین بچوں بوڑھوں سب کے اندر یا الہ العالمین دینداری کا جذبہ مقدم کرنے کا، دینداری کو مقدم کرنے کا جذبہ عطا فرما. ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے. ہر قسم کی پریشانیوں کا آبت منظر سے سوئے منظر سے سوئے منقلب سے ہماری پوری حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کی قربانی، مسلمانوں کے حج، مسلمانوں کی نمازیں اور مسلمانوں کے روزے اور مسلمانوں کی زکوٰۃ اور ساری عبادتیں اپنے یہاں بے پناہ قبول فرما لے. اللہ مردوں
مردود و مسترد ہونے سے ہماری حفاظت فرما، قربانیوں کے برکات سے سال بھر اور عمر بھر اور زندگی بھر ہم کو محظوظ فرماتا رہے، محروم ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو تیرے دین کے خاطر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوا، اس کو باعث خیر و برکت بنا، ہماری زندگیوں کے اندر قربانی کی اہمیت کے آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آج تک جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے اے اللہ قربانی کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی رفعت اپنے دل و دماغ اور وجود میں بھر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل غزہ پر رحم فرما، اے اللہ بہت مظلومیت کا شکار ہیں، اللہ یہ بھوکے کھانے لینے جاتے ہیں اس وقت ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ یا الہ العالمین ایک درندہ بھی شرمائے اس طرح کی اے اللہ سفاکیت اور بربریت برتی جا رہی ہے، تیری حلیم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ ان ظالموں سے تو انتقام لے لے، اے اللہ تو ان ظالموں سے انتقام لے لے، اے اللہ گلے تک آ چکے ہیں بیچارے، یا الہ العالمین ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور تیرے نام پر ان کو کاٹا مارا جا رہا ہے۔ یا الہ العالمین اپنی اے اللہ اپنی غیرت کو یا الہ العالمین جوش میں لا دے، اے اللہ جذبہ انتقام یا الہ العالمین ان کے خلاف چلا دے، اے اللہ انتقام لے لے ان سے یا الہ العالمین۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے اور استبداد کی چکی میں مسلمانوں کو پس کر مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، مسلمانوں کو متحد بنا، اللہ مسلمانوں کو تیرے دین کے خاطر سب قسم کی قربانی دینے والا بنا۔ یا الہ العالمین اہل غزہ کو پورا اسرائیل اور بیت المقدس فتح کے طور پر عطا فرما دے، یہودیوں کو وہاں سے مار بھگا، ہے اللہ ان کے دانت کھٹے کر دے، کہ اللہ ان کو شکست اور ہزیمت کا منہ دکھا دے۔ یا الہ العالمین چہار دانگے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔